سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 51 سورہ یاسین شریف کا چوتھا رکوع اور 23ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور دوسری مرتبہ۔ یہ نفخہ ثانیہ ہے جو مردوں کو اٹھانے کے لیے ہوگا۔ پہلی سور اور دوسری سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے، یعنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ قالو، کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ یہ کافر کہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ یہ بات اس لیے کہیں گے کہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی اور دوسری سور کے درمیان جو فاصلہ ہے 40 سال کا، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس فاصلے میں ایک سور سے دوسری سور کے درمیان ان سے عذاب اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا۔ اتنا زمانہ وہ سوتے رہیں گے، اور جب دوسری سور پھونکی جائے گی اور جب یہ اٹھائے جائیں گے اور قیامت کی ہولناکی دیکھیں گے تو اس طرح چیخ اٹھیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب کفار جہنم اور اس کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں قبر کے عذاب کو وہ ہلکا سمجھیں گے، اس لیے وہ ویل اور افسوس پکار اٹھیں گے، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے سوتے سے جگا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ یعنی مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت اقرار کر لیں گے اور کہیں گے ہاں یہ وہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا، لیکن اس وقت کا اقرار انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگار، ایک زوردار آواز جو دوسری سور پھونکی جائے گی، وہ ایک ہولناک آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے، حساب کے لیے آ جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا فَالْيَوْمَ، تو آج، لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون، کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر اپنے کیے کا، جو کام پہلے کیے تھے آج اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں، یعنی وہ سکون اور چین اور نعمتوں میں ہوں گے۔ طرح طرح کی نعمتیں اور قسم قسم کے سرور، چین، راحتیں، آرام، اللہ تعالی کی طرف سے ضیافت، مہمان نوازی، جنتی نہروں کے کنارے، جنتی درختوں کی دل نواز فضائیں، طرب انگیز نغمات جو جنتی حوریں پڑھ رہی ہوں گی، جنتی جنت میں قسم قسم کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، یہ ان کے شغل ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گی، تختوں پر تکیہ لگائے۔ لہم فیہا فاکہہ،
ان کے لیے جنت میں میوہ ہے، قسم قسم کے میوے اور پھل ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ہے اس میں جو وہ مانگیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا، یعنی اللہ ان پر سلام فرمائے گا، ڈائریکٹ بھی سلام اللہ تعالی فرمائے گا اور فرشتوں کے واسطے سے بھی سلام آئے گا، اور یہ سب سے بڑی اور پیاری مراد ہے۔ فرشتے جنتیوں کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے، تم پر تمہارے رحمت والے رب کا سلام، سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ پیارو محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ساری نعمتیں سننے کے بعد دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں، کل بروز قیامت ہم سکون سے ہوں، مگر اس کے لیے ہمیں دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی۔ دنیا میں ہمیں شیطان سے مقابلہ کرنا ہوگا، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ گناہوں کو چھوڑنا اور شریعت پر چلنا بظاہر تھوڑا مشکل ہے، لیکن جب کوئی شخص اس پر چلتا ہے اور جب اسے اس کی لذت مل جاتی ہے تو پھر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اگلی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی آخرت برباد کی، یعنی جو جہنمی ہوں گے، ان کا حشر بہت برا ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، اس وقت کافروں سے کہا جائے گا کہ الگ پھٹ جاؤ، مومنوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حکم کفار کو ہوگا کہ الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ یعنی تم پر نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کی معرفت تم سے عہد لیا کہ شیطان کی فرما برداری نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری بندگی کرنا اور کسی کو عبادت میں میرا شریک نہ کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت فرمائے گا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو بہکا دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی کہ تم اس کی دشمنی کو سمجھتے اور یہ سمجھتے کہ کتنا گمراہ کرنے والا ہے؟ جب یہ جہنمی جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا، ہادی جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا۔ یعنی تم نے زندگی میں کفر کیا، تم کفر کرتے تھے، اس کا یہ بدلہ ہے کہ آج جہنم میں جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے کہ وہ بول نہ سکیں گے، منہ بند ہو جائیں گے۔ اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ یہ کافر، یہ مشرک کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے اور نہ ہم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب وہ یہ بات کہیں گے تو ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور جسم کے اعضاء کلام کریں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے، ان کے اعضاء بول اٹھیں گے اور جو کچھ ان سے صادر ہوا ہے سب بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالی میدان محشر کی شرمندگی سے بچائے۔ کسی نے بڑا عجیب میسج کیا، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ بعض لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور غلط چیزیں دیکھنے کے بعد اپنی موبائل فون یا کمپیوٹر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو میسج یہ کیا گیا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے تو یہ ہسٹری ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالی سب کو جانتا ہے، نامہ اعمال سے اس طرح یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بندہ سچی پکی توبہ کرے اور اللہ کو راضی کر لے، رب راضی ہو جائے، سچی پکی ایک مومن توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے کہ نشان بھی باقی نہ رہتا، اس طرح کا انہیں اندھا کر دیتے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر لپک کر راستے کی طرف جاتے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو انہیں کچھ نہ سوچتا، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا اور اپنے فضل و کرم سے دیکھنے کی نعمت ان کے پاس باقی رکھی، تو اب ان پر حق یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کریں اور کفر نہ کریں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے اور انہیں بندر یا سور بنا دیتے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، کہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے۔ ان کے جرم تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے، لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت اور اپنی حکمت کے حسب اقتدا عذاب میں جلدی نہ کی اور ان کے لیے مہلت رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ۔ سورہ یاسین شریف کا 4تھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ